اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہت تھی، یقین۔ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو اللہ نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو پھر اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ لوگ کبھی بھی ان چیزوں کو تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہیں، پھر وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، کتنی ہی جان کیوں نہ مار لیں۔ جو تمہارا ہے وہ صرف تمہارا ہے، اور کوئی بھی اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا، کوئی بھی اس حقیقت کو تم سے چھین نہیں سکتا۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں، ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے، تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ ہی کھل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اسے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہے جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ورنہ تم دیکھو خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے موقع پر کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد اور تمہاری پریشانیوں کے بڑھنے کا مقصد؟ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ایسے سمندر میں سفر کر رہے ہو جس کی لہریں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ایک ایسی کشتی میں سوار ہو جسے کوئی طوفان تباہ نہیں کر سکتا۔ نتیجہ جو بھی نکلے یہ اللہ نے طے کیا ہے، اور یقیناً وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں ہے۔ انسان کے دل میں اللہ کی محبت پہلی مکین ہوتی ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد وہ اسی بقا اور سکون کی تلاش میں محبت کو، سکون کو یہاں وہاں تلاش کرتا ہے، اور اس جستجو میں خود کو انسانوں کے یا اپنی خواہشات کے سپرد کر دیتا ہے، اس امید پر کہ اس کی محبت کو بغا اور اسے سکون نصیب ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور نتیجتاً دل ٹوٹ جاتا ہے، امیدیں بکھر جاتی ہیں، خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے جب اس حوالے سے درد اٹھے تو اس کی اصلاح صرف اس طرح ممکن ہے کہ ہم انسانوں کو انسان سمجھیں، خدا نہیں۔ ہم انسانوں کو خوش کرنے اور انہیں سکون کی وجہ سمجھنے کی بجائے خود کو اللہ کی محبت کے سپرد کریں، اور لوگوں کو الزام دینے کی بجائے یہ سمجھیں کہ وہ اس طرح سے تخلیق کیے ہی نہیں گئے کہ دلوں کے اطمینان اور سکون کی وجہ بن سکیں، بلکہ اکثر ان کے ہاتھوں سے دل اور امیدیں توڑی ہی اس لیے جاتی ہیں تاکہ ہم اپنی اصل محبت کو پہچان کر اپنا آپ ایسے کے حوالے کر دیں جو ہمیں کسی بھی وقت، کہیں بھی، کیسے بھی حالات ہوں، کبھی تنہا نہیں چھوڑے۔ اللہ تمہیں آزمائشوں سے گزار کر آسائشوں تک لاتا ہے۔
صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے۔ بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوتا ہے۔ یا اللہ، میرے پیارے اللہ، میں زندگی کے اس مقام پر کھڑا ہوں جہاں کئی سال گزرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ رب کی محبت کا ہو تو کائنات بدل جاتی ہے۔ رب کی محبت میں دل سے بہا ایک آنسو، ایک سرگوشی ہمیں اس کے کتنا قریب کر دیتی ہے۔ پہلے میں لوگوں سے اپنا دل کا حال کہتا تھا، ان کے سامنے اپنے دکھڑے روتا تھا، پھر عشق کی ایسی لت لگی جو مجھے میرے رب کے در پر کھینچ لائی۔ تب میں نے جانا کہ وہ تو خاموش دلوں کی صدائیں بھی سنتا ہے۔ زندگی خواہشات سے بھری پڑی ہے، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ہے۔ ہم جب اس خواہش کو لیے اپنے رب سے ایک اپنا تعلق بنا لیتے ہیں، وہ تعلق ہی ہماری منزل کا ایک حصہ ہوا کرتا ہے۔ اگر مل جائے تو شکر، اگر نہ ملے تو صبر، اور نہ ملنے پر صبر کے اجر کے ساتھ ساتھ تمہیں تمہارا رب مل جاتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں اس چیز کی خواہش نہیں رہی تو سمجھو اللہ نے تمہیں اپنی محبت میں پورا کر دیا ہے، اور اگر اس چیز کی خواہش دل میں باقی ہے تو دعا کرتے رہو۔ جو حق میں بہترین ہوگا وہی، یا تو تمہارا دل بدل دیا جائے گا یا تمہیں وہ دے دیا جائے گا۔ تو دونوں صورتوں میں صبر کرو، اور کیا پتہ صبر کے بعد وہ چیز تمہیں مل جائے۔ ممکن ہے تمہیں رب مل جائے۔ ایک تدبیر انسان کرتا ہے، ایک تدبیر رب کرتا ہے، اور دونوں کی تدبیر میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ دونوں کی حیثیت میں۔ ایک ذات ہے اور دوسرا خاک۔ خاک کی لاکھ تدبیریں بھی ذات کے ایک ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ ہے نا خالق غم کا بھی اور خوشیوں کا بھی۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو کیا یہ غم جو تمہاری زندگی میں ہے اس کا علم رب کو نہیں ہوگا؟ مجھے نا یوں تو اللہ پہ اکثر پیار آتا ہی رہتا ہے، مگر جب وہ کہتا ہے نا کیا انسان بتا تجھے کس چیز نے رب کی رحمت سے مایوس کر رکھا ہے، تو مجھے میرے اللہ کے انداز کلام پہ نثار ہونے کو جی کرتا ہے کہ اللہ خود کو تمہارا بہترین وارث کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ تمہیں یوں ہی یعنی خواہشوں کے پیچھے ضائع ہونے دے گا؟ نہیں، وہ تمہیں اپنی محبت سے اتنا خوبصورت اور اتنا مکمل بنا دے گا کہ تم اپنی قسمت پہ ناز کرو گے۔ وہ ہے نا بہترین مالک۔ یہ آزمائش تو بس تمہارا اندر مضبوط کرنے کو آتی ہے، تاکہ تم اپنے رب پہ یقین کامل کرو کہ اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اور جب اس کی حکمت سامنے آتی ہے تو لوگوں کی تدبیریں اور تمہاری پریشان کر دینے والی خواہشیں سب الٹی ہو جاتی ہیں۔ بس محبت بن جاؤ اور اپنے رب کی مدد کو تکتے جاؤ کہ وہ کب، کہاں، کیسے اور کس طرح راستے بناتا ہے۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کی انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہیں تو دکھ میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملنے لگتا ہے، کیونکہ دل اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے انتخاب کردہ راستہ ہے اور اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے آپ مطمئن ہوں یا نہ ہوں۔